الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سب پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا کریم اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحیم اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ کوئی میٹھا میٹھا پانی ہے جند لا دیو مدنی دے نا اونجوی دے جانی ہے اور ہمارا تو سادہ سا اصول دوستی ہے کوثر ہمارا تو سادہ سا اصول دوستی ہے کوثر جو ان کا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا اور مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے لوگ ہمیں یہ سمجھیں کہ پاکستان کو ضرورتیں بہت ہیں اور یہ قرضوں میں دبا ہوا ملک ہے ہم جیسے چاہیں دندناتے پھریں ہم ان کو کہتے ہیں ہوش کا ناخن لو ضرورتیں بعد میں ہیں محمد عربی کی ساتھ پہلے ہے مانا کہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے پر یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں عزیزان گرامی قدر عاشقان رسول کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کا پیغام ہے کہ ہم ہر معاملے میں خاموش ہو سکتے ہیں ہر معاملے میں ہم لچک لے سکتے ہیں ہر معاملے میں ہم کسی نہ کسی طرح مصلحت کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن جب بات آ جائے گی آقا و مولا پر اگر کوئی زبان درازی کرے گا ہم اس کی زبان کو کھینچ لیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ہم غلامان رسول ہیں پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی کوئی بدبخت ہمارے محبوب کے خلاف زبان کھولے گا ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیں گے سر تن سے جدا سر تن سے جدا توجہ فرمائیں سامعین محترم انڈیا نے اس خبیثہ خاتون سے یہ کام کروا کر ہمیں چیک کیا ہے اے غیور مسلمانوں انڈیا کی پروڈکٹ استعمال کرنے والوں انڈیا کی فلمیں دیکھنے والوں انڈیا کے گانے سننے والوں ارے خدا کا خوف کرو وہ ہمارے پیسے سے جناب والا ہمارے دین مخالف کوششیں کرتے ہیں ہم ان کی جناب والا مصنوعات استعمال کر رہے ہیں ہم نیٹ کے ذریعے ہم ٹی وی چینلوں کے ذریعے ان کی امداد کر رہے ہیں آج میرے ساتھ اس ریلی میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کے نیچے یہ وعدہ کریں آج کے بعد ہم نہ انڈین گانا سنیں گے نہ مووی دیکھیں گے اور نہ ہی ان کی مصنوعات کا استعمال کریں گے بات ہوئی نا ہم ان کا دھو نکال دیں گے اللہ کے فضل سے علامہ سعد حسین رضوی سب نے بیان دیے سب نے مذمت کی سب مسلمانوں کا حق بنتا ہے سب ساتھی یہاں پر موجود ہیں تمام غیور مسلمان یہاں پر تشریف فرما ہیں وہ مذہبی ہوں وہ سیاسی ہوں وہ سماجی ہوں لیکن انڈیا کے چینلوں پر ایک مرد کلندر کا بیان چلایا جا رہا ہے جس نے کہا کہ لال قلعے پر جھنڈا لگانے میں اگرچہ ہمیں برسوں سال لگ جائیں لیکن اگر تم گستاخیوں سے باز نہ آئے تو پھر لبیک یا رسول اللہ والے آ جائیں گے اور گھنٹوں میں لال قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیں گے جو فرمائیں ہمارے ادارے نوٹ کریں ہمارے ادارے نوٹ کریں ایک درد ہے میرے دل میں جو سب کے سامنے میں رکھتا ہوں
اگر آسیہ ملونہ کو رہا نہ کیا جاتا انڈیا کی یہ جرت نہ ہوتی. اگر ممتاز حسین قادری کو شہید نہ کیا جاتا انڈیا کی یہ جرت نہ ہوتی. اگر فرانس کے سفیر کو کان سے پکڑ کر ہمارے حکمران یہاں سے دفع کر دیتے آج ان کی جرت نہ ہوتی. میں کہتا ہوں بھائیو اگر پاکستان میں امن چاہتے ہو, اگر دنیا میں امن چاہتے ہو, گستاخ رسول کے ساتھ لچک لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز کے لیے سخت فیصلے کریں, ان کو دھمکیاں دیں, ان کو غوری میزائل کا بتائیں, ان کو خالد ٹینک کا بتائیں, ان کو بتا دیں ہم سب کچھ سہل سکتے ہیں, سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اگر رسول اللہ کے بارے میں زبان کھولی تو پھر ہمارا غوری بھی آیا, ہمارا افغانی بھی آیا. توجہ فرمائیں. توجہ, وقت کم ہے. رائے عطا اللہ کھرل صاحب بھی کھڑے ہیں, انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کرنا ہے. ایک بات میں اور کرنے لگا ہوں, بہت بڑی بات ہے, توجہ سے سنیں, سب سنیں. ایک مرد کلندر نے کہا تھا ایک ہی ایسی چیز ہے جس پر پوری امت متفق ہو سکتی ہے اور وہ ہے محبت رسول. آج اس مرد کلندر کے سائے کے نیچے ہم کھڑے ہیں. اس مرد کلندر قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کلیہ بیان کیا تھا کہ لوگوں ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونا چاہتے ہو, امت میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہو, پھر عشق رسول ہی ایک ایسا رسلہ ہے جس کو ہم اختیار کریں گے, اتحاد کی راہیں ہموار ہوں گی. آپ جانتے ہیں ہر مکتبہ فکر کے آدمی نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تعریف کی, ہر مکتبہ فکر کے آدمی نے ان کی سپورٹ کی, ان کی حمایت کی. لبیک یا رسول اللہ کے پرچم کے نیچے آئے. پاکستان تو پاکستان, ملک شام کے حضور غوث الاعظم کے گدی نشین جناب والا وہ پاکستان میں آئے, استادوں کے جلیسے پر اعلان کر کے گئے ہیں ہم خادم حسین رضوی کی بھی بیعت کرتے ہیں, علامہ سعد حسین رضوی کی بھی بیعت کرتے ہیں. رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. ہم نے رکنا نہیں, ہم نے جھکنا نہیں, ہم نے بکنا نہیں, ہم نے کھڑے رہنا ہے. اس مقصد کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے. جب پاکستان کے اندر اسلامی نظام ہوگا پھر پوری دنیا میں کسی مسلمان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, گستاخی نہیں کی جائے گی, بے ادبی نہیں کی جائے گی. پاکستان کے اندر دین کو تخت پر لانے کے لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں جناب والا ان لوگوں کا, ان نوجوانوں کا, ان بزرگوں کا ساتھ دیں جو حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے پاکستان میں سرکاری سطح پر انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے ان کے ٹی وی چینلز پاکستان میں بند کیے جائیں. ہمارا مطالبہ ہے ان کے گانے وانے پاکستان میں بند کیے جائیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے ان کے سفیر کو دفع کیا جائے جب تک وہ اس ملعونہ کو قانونی طور پر سزا نہیں دے دیتے. ہم سب کا یہ مطالبہ ہے, سب مطالبہ کرتے ہیں, سب مطالبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اور ایک اعلان ہے, آصف صاحب فرما رہے تھے پیر کے دن مغرب کی نماز کے بعد مدنی چوک منچر آباد میں محترم جناب عاصم اشفاق رضوی صاحب جیلم والے وہ تشریف لا رہے ہیں. جنوبی پنجاب کے امیر سید سرور حسین شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ, بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. آپ تمام احباب کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے.